اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ سورہ دخان مکی صورت ہے۔ اس کی 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں آگے خاص کر دھوئیں کا ذکر ہے، اور مفسرین کے اقوال بھی آئیں گے کہ دخان یعنی دھوئیں سے یہاں کیا مراد ہے، تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ دخان رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ حامیم دخان پڑھے، اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور خاص کر جمعرات والے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات یعنی جمعرات کو سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس سورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے، جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، ہوشیار کر دینے والے ہیں۔ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کو مبارک اس وجہ سے کہا گیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا، اس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بھی فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتداءً دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہ والسلام پر نازل فرمائی ہیں، وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں قرآن سے پہلے، وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھیں۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، وہ رمضان کی 1 تاریخ میں، اور تورات رمضان کی 6 تاریخ میں، زبور 12ویں میں، اور انجیل 18ویں میں، اور قرآن 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی بار قرآن کو اتارا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی بار قرآن نازل ہوا، اس کو عربی میں انزال کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ انزلناہ، اور جو آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اس کو عربی میں تنزیل کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو یہ شب قدر، یہ بھی ایک بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آگے اس کی ایک فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوں گے، کون کون اس سال میں مریں گے، کس کو کس قدر رزق ملے گا، اس سال میں اور کیا کیا کام سر انجام ہوں گے۔ تو یہ سارے اسی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فیصلہ تو پہلے سے تقدیر الہی میں ہو چکا ہے، اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں تو ان کے ذمے ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اس سال ان بندوں کی آپ نے روح قبض کرنی ہے، یا رزق پہنچانے کی ذمہ داری جن فرشتوں کی ہے تو ان کے ذمے لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو فرشتوں کے مختلف کام ہیں وہ ایک سال پہلے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہمارے پاس سے حکم ہوا ہے، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، تیرے رب کی مہربانی ہے، رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں تمہارے باپ دادا، ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء، پس انتظار کیجئے اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، جب کہ آسمان سے ظاہر دھواں لائے، جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے، یعنی آسمان ایسا دھواں لائے کہ جو بالکل واضح ہو، مبین۔ یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ اب یہاں پر دخان کا ذکر آ گیا کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن آسمان واضح دھواں لائے گا۔ اس میں دخان مبین کا ذکر پیشن گوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کریں اس واضح دھوئیں کا جو آسمان پر ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ اب اس دھوئیں سے کیا مراد ہے اور یہ کب آئے گا، اس کے متعلق صحابہ کرام اور تابعین سے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی واقعہ ہو چکی ہے، یعنی ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہو چکی ہے، اور اس کا مصداق مکہ مکرمہ کا قحط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان پر مسلط ہوا تھا۔ وہ بھوکے مرنے لگے، مردار جانوروں تک وہ کھا جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آسمان پر بجائے بارش بادل کے ان کو دھواں نظر آتا تھا، تو اس دھوئیں سے وہ والا دھواں مراد ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس دخان سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے آسمان پر چھا گیا تھا۔ یہ قول عبد الرحمن ارج وغیرہ کا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دھوئیں سے مراد علامت قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد پیشن گوئی جو کہ پہلے ہو چکی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں، ایک دخان یعنی دھوئیں سے، یعنی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جو مومن کے لیے صرف ایک
طرح کا زکام پیدا کرے گا۔ یعنی متاثر تو سب ہوں گے، لیکن مومنین اتنے متاثر ہوں گے کہ جتنا کسی کو زکام ہو جائے، اور کافر کے تمام بدن میں یہ دھواں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر مسام سے نکلنے لگے گا۔ اور دوسری چیز ہے دابہ، یعنی دابۃ الارض، یہ کوئی خاص قسم کا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ اور تیسرا ہے دجال، یعنی ان تین چیزوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں، یہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے کہ ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ انا لہم الذکر، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، یعنی جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وقت تو انہوں نے ایمان لایا نہیں، تو اب ان کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا مجنون، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم عذاب کو کچھ دنوں دور کر دیں گے۔ انکم عائدون، تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، جن کے پاس اللہ کا عزت والا رسول آیا۔ رسول کریم سے مراد عزت والا۔ ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، یقین مانو کہ میں تمہارا با امانت رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی صنعت لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ رجم کا ایک معنی سنسار ہے اور دوسرا گالی گلوچ کا معنی بھی ہے، لیکن یہاں پر سنساری والا معنی مراد ہے کہ یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، کیونکہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار کر ہلاک کر دو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ انکم متبعون، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور آپ دریا کو ساکن چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہم جند مغرقون، بے شک لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ دریا کو ساکن چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ راہوا، راہوا کا معنی ہے ساکن۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے پار ہو جانے کے بعد ان کی خواہش طبی طور پر یہ ہونی چاہیے تھی کہ دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے دریا کو پار کر دیا تو ظاہری بات ہے اب ان کی دل میں یہی خواہش پیدا ہونی تھی کہ اب دریا دوبارہ رواں ہو جائے، چل جائے، تاکہ ہمارے پیچھے جو فرعون اور اس کا لشکر آنے والا ہے وہ غرق ہو جائے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ خود پار ہونے کے بعد سمندر کی اسی حالت پر ساکن ہی چھوڑ دو،
یعنی ایسا خیال بھی تمہارے دل میں نہ پیدا ہو، دوبارہ پانی کے جاری ہونے کی فکر مت کرو، تاکہ فرعون خشک راستہ بنا ہوا دیکھ کر دریا کے بیچ میں چلا جائے اور اس وقت ہم دریا کو جاری کر دیں اور یہ لشکر ڈوب جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ دریا کے اندر تو راستے بنے ہوئے ہیں، پانی رکا ہوا ہے، جب وہ اپنے لشکر سمیت داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ دریا کو ساکن ہی رہنے دو۔ کم ترکو من جنات وعیون، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور بہترین مکانات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے، وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ آسمان اور زمین کے نہ رونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا عمل صالح نہیں کیا تھا کہ ان کے مر جانے سے زمین روئے، اور نہ ان کا کوئی نیک عمل آسمان تک پہنچا تھا کہ آسمان روئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں ہر بندے کے لیے 2 دروازے مقرر ہیں، ایک اس کے رزق نازل ہونے کا، دوسرے سے اس کا عمل اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے۔ ایک راستے سے اس کا رزق آتا ہے اور دوسرے راستے سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے، چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فما بکت علیہم السماء والارض۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایات مروی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اس پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔